ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخره صدق الله العظيم۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مذاہب ہیں تمام مذاہب کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ آمنو جو لوگ مسلمان ہیں، والذین ہادو اور جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو نصارہ ہیں، والصائبین جو صائبین ہیں، یہ ایک الگ مذہب ہے، ان سب کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من آمن باللہ کہ جو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر اور ساتھ ساتھ وہ قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، وعمل صالحا اور وہ اچھے اعمال بھی کرتے ہوں گے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور ساتھ ساتھ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ ساتھ یہود اور نصارہ اور صائبین ان سب کا تذکرہ فرمایا ہے کہ پیچھے جتنی بھی تم نے حماقتیں کی ہیں، جتنے بھی تم نے اللہ کے حکم عدولیاں کی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، ان سب کے اندر اگر تم توبہ کرتے ہو، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور اچھی اعمال کرتے ہو اور ساتھ ساتھ قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے ہاں تمہارا بہت بڑا اجر ہے۔ یہ تخصیص صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تخصیص مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جو اس اصول اور ضابطے کے مطابق چلے گا تو اللہ کے ہاں اس کو انعامات ملیں گی، اللہ کی طرف سے نوازشیں ہوں گی، کہ یہ صرف اور صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو اس آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے کہ یہود کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حماقتیں، شرارتیں بیان فرمائی تھی اور حکم عدولیاں بیان فرمائی تھی کہ انہوں نے یہ اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تو اگر یہ ان سے توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر انعامات ہوں گے۔ تو دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات دی تو بنی اسرائیلیوں نے تورات کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے اندر تو اتنے سخت احکامات ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنی جو قوم کے 70 جو لوگ ہیں ان کو کوہ طور پر لے کر آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو اس کے اوپر وہ ایمان لے آئے اور ساتھ ساتھ گواہی بھی دی، گواہی کے اندر تھوڑی سی بات اپنی طرف سے ملا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جتنا ہو سکے اس کے اوپر ایمان، اس کے اوپر عمل کر لینا اور جو مشکل لگیں تو ان کے اوپر عمل نہ کرنا، یہ اپنی طرف سے بات بنا دی۔ تو اس کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے احکام کی سختی کی وجہ سے احکام جب سخت ہوئے اور ساتھ ساتھ جبلی جو شرارت تھی، ان کی جبلت کے اندر شرارت تھی اور احکام بھی ساتھ ساتھ سخت تھے اور وہ آمیزش کا ہیلا اور بہانہ بھی تھا تو تورات کا انکار ہی کر دیا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا بڑا سارا ٹکڑا لے کر ان کے اوپر کھڑا کر دو، اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک، نہیں ایمان لاتے تو ان کے اوپر کوہ طور کو گرا دو، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ لیکن یہ اس وقت ایمان لے آئے کہ جب دیکھا کہ ہمارے اوپر کوہ طور ہے، ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے اندر معلق کر دیا ہے، تو اس وقت یہ ایمان لے آئے۔ تو اس کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے ایک عہد اور ایک اقرار، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بلند کیا کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ لے لو تم اس کو مضبوطی سے، اس کتاب کو کہ جو ہم نے تم کو دی ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ اس کے اندر ہے تاکہ تم اس سے ڈرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد پھر انہوں نے انکار کر دیا، ان ساری باتوں سے پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تباہ و برباد کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو